سائم اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک پاگل اور جنونی ہو چکا ہے کہ اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ جس انسان کو وہ سزا دلوانا چاہتا ہے وہ سارا ہے ہی نہیں جس سے فراز محبت کرتا تھا اور جس سے فراز نے شادی کی تھی اور جس کی وجہ سے فراز کا قتل ہوا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سارا اپنی ماں سائیکا سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کس سچویشن میں پھنس چکی ہوں، میں خود نہیں جانتی، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ آخرکار ہو کیا رہا ہے، ایک چھوٹے سے مذاق کی مجھے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی کیا؟ سارا جو کہ اپنی والدہ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ میں احمر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور احمر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا خود پر گناہ سمجھتی ہوں، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے کسی اور سے محبت کے جھوٹے وعدے کیے تھے اور بعد میں اس کا قتل کروا دیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آخرکار اس سچویشن سے کس طرح سے باہر نکلوں۔ وہیں پر دوسری طرف سائم جو کہ پوری طرح سے جنونی اور پاگل ہو چکا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ سارا ہی اس کے بھائی کی قاتلہ ہے اور وہ اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس بات پر مشل جو کہ سائم کے ساتھ لڑتی ہے اور جھگڑتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے اپنے اس قسم کے آگے ہمارے رشتے کو بلی کا بکرا بنا دیا ہے، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے رشتے کا خون ہونے والا ہے، کیونکہ تمہیں نہ تو میری محبت نظر آتی ہے اور نہ ہی میں نظر آتی ہوں، کیونکہ جب سے تمہارے بھائی کا قتل ہوا ہے تمہارے آگے تو محبت کا نام ہی تمہارے لیے ایک سزا بن چکا ہے، تو میں تمہارے لیے ایک سزا سے بڑھ کر ہی ہوں گی۔ اس بات پر فرحین یعنی سیم کی امی سائم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہے، مشل کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ جاتی ہے فرحین سائم کی منگیتر مشل کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ بیٹا تم مجھے کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن مجھے صاف نظر آ رہا ہے تم یا تو ساری رات روئی ہو یا پھر ساری رات سو نہیں سکی، جو بھی بات ہے تم مجھ سے ڈسکس کرو، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور تم بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میرا بیٹا سائم ایسا نہیں ہے، فراز کی موت کے بعد سے ہی وہ کچھ ایسا ہو چکا ہے، پر تمہیں ہی اس سے سمجھنا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف دیبا جو کہ سارا کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک تو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، اوپر سے جب سے مجھے تمہاری اس حرکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے مجھے تم سے نفرت ہونے لگ گئی ہے، تم صرف اتنا سمجھو اور سوچو کہ تمہیں اس سزا سے کس طرح سے بچنا ہے، اگر تم اس سزا سے بچ گئی تو شاید تم مجھے کم بری لگنے لگو۔ وہیں پر دوسری طرف سارا کی دوست ہیں جو کہ وکیل کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ ہم اس بات کی گواہ ہیں کہ سارا نے کچھ نہیں کیا صرف ایک پرینک کے علاوہ، تو اس بات پر وکیل ان دونوں دوستوں سے کہتا ہے کہ آپ دونوں کو کورٹ میں جا کے گواہی دینی ہوگی تاکہ سارا کو بے گناہ ثابت کر سکیں۔ سارا کی دوستیں ہو جاتی ہیں سارا کے لیے گواہی دینے کو تیار تاکہ سارا کی مدد کر سکیں۔ وہیں پر دوسری طرف فرحین جو کہ اپنے بیٹے سائم سے کہتی ہے کہ میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں جس سے میرے بیٹے نے بے انتہا محبت کی اور جس کی وجہ سے میرے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ سائم کہتا ہے فرحین سے کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کورٹ میں جب فیصلہ سنایا جا رہا ہوتا ہے تو سارا کی دوستیں آ کر سارا کے حق میں گواہی دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ سارا کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ اسی بات پر جج فیصلہ دینے کو آ جاتا ہے، تو جج کیا فیصلہ دے گا؟ کیا واقعی ہی میں سارا کو سزا سنائے گا یا پھر سارا کی دوستوں کی گواہی کے بدلے میں اس سے بے گناہ ثابت کر کے آرام سے چھوڑ دے گا؟ اور سائم کیا سارا کو جینے دے گا یا پھر اپنے وعدے کے مطابق اس کا جینا حرام کر دے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ہمراز۔